مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ فرمایا ماں باپ بہن بھائی کی مغفرت و بخشش کے لیے یہ دعا پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کو جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو قرآن مجید کی ایک ایسی سورت سے سرفراز فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنے مرحومین کے لیے اس سورت کو پڑھا کریں تو قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس گناہ کبیرہ کی ابتدا یعنی مرد سے مرد جسمانی شہوت پوری کرنے کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ اس حوالے سے مصنف روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ شہر صدوم جہاں قوم لوط آباد تھی، اس کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے باکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر صدوم کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقوں کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار بار انتظام اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی بار بار آمد سے تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس شیطان ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں نمودار ہوا اور ان بستی کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد و رفت سے نجات چاہتی ہو تو میرے پاس اس کی ایک تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آ جائے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس شیطان خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ہی اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس وقت میں اس قوم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم میں اس بد فعلی کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم کو اس فعل بد سے منع فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہ کی تھی، تو تم نے مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ مگر وہ لوگ شیطان کے مکر و فریب میں اس طرح جکڑ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس بھیانک جرم میں مبتلا رہے اور نہایت بے باکی سے اس فعل بد کو کرتے رہے۔ جب ان کی بے باکی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستی کو تاس ناس کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو اس بستی میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان فرشتوں کا ہمراہ لے کر حضرت لوط کے گھر میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان حسین مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم لوط کو بدکاری کا خیال ابھر آیا۔ اس ارادے سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ اپنی قوم کی اس وحشیانہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی بے عزتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا، جس کے سبب آپ علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر اور غم نہ کریں، ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر اس شہر سے باہر چلے جائیں تاکہ ہم ان کی بستیاں تاس ناس کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیاں اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو دوبارہ زمین پر پلٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر تاس ناس ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر ان بستیوں پر پتھروں کی بارش کی اور اس زور کے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، اور قوم لوط کے عذاب
کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ترجمہ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس میں شہوت کا مادہ رکھا، اس کی تکمیل کے لیے عورت کی تخلیق بھی فرمائی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط متعین فرمائے اور نکاح کو مرد و عورت کے درمیان فائدہ حاصل کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا تاکہ ان کی شہوت کی تکمیل ہو سکے اور نسل انسانی فروغ پا سکے اور انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی نہ ہو، مگر انسان شیطان کے فریب میں آ کر خداوند قدوس کے عطا کردہ جائز طریقوں کو استعمال کرنے کے بجائے اپنی شہوت کے غلط طریقے اور ارادے استعمال کرنے لگا، جس کے بنیاد پر سماج اور معاشرے میں فتنہ فساد اور بے حیائی و بے شرمی عام ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ کو صاف ستھرا کر کے پاکیزہ نظام قائم کرنے کے لیے ایسے بیہودہ اور بدترین فعال سے لوگوں کو منع فرمایا اور اس کے ذریعے ہونے والے دنیا و آخرت کے نقصانات اور بھیانک انجام سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ لواطت کی مذمت کے حوالے سے آپ قرآنی آیات اس کی تشریحات ملاحظہ فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ مذکورہ ہدایت مبارکہ میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے اس فعل بد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ظاہر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دیگر بد اعمالیوں اور گناہوں کے مقابلے میں قوم لوط کا عمل بے حد قوی اور اس کا مرتکب انسان عذاب اور غضب الہی کا حد درجہ حقدار ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر رسول خدا نے فرمایا، صاف لفظوں میں اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ درخت پر ایک پرندے کو بیٹھے دیکھا تو پرندے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے پرندے، تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح پرندہ ہوتا، تم درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اڑ جاتے ہو، نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ ہی تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا اور پھر وہ مینگری بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے گئے مگر کوئی ایسی چیز نہ آئی، چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس جن نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کیا، میں سمندر کی تہہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ آپ نے پھر اس سے بڑے طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی کوئی خیر خبر نہ لا سکا۔ آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ کو حکم دیا جو اس وقت کے اللہ کے برگزیدہ بندے اور ولی تھے، انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک عالیشان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا دروازہ یاقوت کا، تیسرا دروازہ ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ جا سکا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین و جمیل نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس نوجوان کو سلام کیا، سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نوجوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی، الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے بوقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا جہاں شیطان کی مداخلت نہ ہو۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں سیل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہوا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نوجوان نے عرض کی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس طور میں یہاں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 1000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں مگر اب تک جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔
غذا کے متعلق اس نوجوان نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں۔ اس میں دنیا کے تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، گھبراہٹ و خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت آصف بن برقیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہہ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قبروں سے اس حال میں نکلے گی، مرحومہ بے گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی دعائیں بخشش کرنے کے سبب گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین جب تک زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا، اب جب کہ وہ وفات پا چکے ہیں تو میں ان کے ساتھ کس طرح بھلائی کر سکتا ہوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیری ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تو اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل نمازیں پڑھ، اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفلی روزے رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص والدین کی وفات کے بعد ان کی جانب سے حج کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے والدین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان میں جائے اور سورۃ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے اور مرنے والوں کو پہاڑوں کی تعداد کے مطابق نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات کو قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں نور چمک رہا ہے، میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کو بخش دیا ہے۔ غیب سے ندا آئی، اے مالک بن دینار، یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے جو انہوں نے قبر والوں کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم ہے، مجھے بتاؤ مسلمانوں نے کیا تحفہ بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اے مومن مرد، اس رات قبرستان میں قیام کیا تو اس نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی، اور ان 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کو پڑھا، اور کہا، اے اللہ، ان 2 رکعتوں کا ثواب میں نے ان تمام قبر والوں اہل ایمان کو بخشا، بس اس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر روشنی اور نور بھیجا ہے اور ہماری قبروں میں کشادگی اور فرحت پیدا فرما دی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس کے بعد میں ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر ہر جمعرات کو مرے ہوئے اہل ایمان کو بخشا۔ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا، اے مالک بن دینار، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، جتنی مرتبہ تو نے میری امت کو نور کا ہدیہ بھیجا ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ثواب لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان بنا ہے جس کا نام غیف ہے۔ میں نے عرض کیا، غیف کیا ہے؟ فرمایا، جس پر اہل جنت بھی جھانکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل صدقہ جاری ہیں، ایک وہ علم جس سے نفع حاصل کریں، دوسرا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا مانگتے رہے، اور تیسرا عمل صدقات و خیرات اور دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ ماں باپ بہن بھائی دوست کی دعائیں خیر کے پہنچنے کے ہمیشہ منتظر رہتی ہے، پھر جب اس سے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والے کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور یقیناً زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ حضرت ابن جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی جانب دیکھو اور ان کے حجرہ یعنی روزہ مبارک سے تھوڑا سا سوراخ کر دو یہاں تک کہ آپ کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چھت یعنی حجاب باقی نہ رہے۔ پانچ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنی کثیر تعداد میں بارش ہوئی جس سے بہت گھاس ہو گئی۔ اونٹ وہ گھاس کھا کھا کر اتنے موٹے ہوئے کہ ان کی کوہانیں پھٹ گئی اور سال کا نام پھٹنے کا سال پڑ گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان بند رکھو اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنی خطا پر رویا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے گا، اور اللہ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے درجے بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا اے مہربان اللہ مجھے یہ بلند درجہ کہاں سے ملا؟ اللہ فرمائے گا تیرے بچے کی دعائے مغفرت سے۔ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی تو وہ کہے گا یہ کہاں سے آئیں؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب ہے جو انہوں نے تمہارے لیے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں خوف خدا سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک گئی، جو آنکھ رائے خدا میں بیدار رہی اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکے کے پر کے برابر آنسو نکلا اور وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے خوف سے رونے والا بنائے اور یہ رونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما کر ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔